تو ایک ہے خلقت، تو ایک ہے خلقت مصطفیٰ، اور ایک ہے ولادت مصطفیٰ۔ اور پھر جس سال حضور آئے نا، اس سال کا عربوں نے نام رکھا، یہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت نبی رحمت کے شفیق چچا انتقال کر گئے، اس سال کا نام حضور نے عام الحزن رکھا، کیونکہ ہجری کا آغاز حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا تھا، پہلے سالوں کے نام رکھتے تھے۔ اب جس سال حضور پیدا ہوئے اس کا ایک نام ہے عام الفیل، لیکن اس کا ایک اور نام رکھا عربوں نے، کیا نام رکھا؟ سنۃ الفرح والابتہاج۔ اس کا معنی ہے خوشیوں اور چاؤں کا سال۔ کیا نام ہے؟ خوشیوں اور چاؤں کا سال۔ کیوں رکھا یہ نام؟ اس لیے انہیں تو نہیں پتا تھا کہ حضور آئے، حضور کی ولادت کا تو پتا تھا، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ نبی ہیں، اور جنہوں نے رکھا وہ امتی نہیں تھے، ماننے والے نہیں تھے۔ پھر کیوں رکھا انہوں نے اس نام کا؟ اگر میں کہوں آج چاہ کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو یہ ہے کیونکہ میں آقا کو مانتا ہوں، اور اگر پتہ ہی نہ ہو کوئی کہے تو پھر وجہ کوئی اور ہوگی۔ تو انہوں نے اس سال کا نام رکھا سنۃ الفرح والابتہاج۔ علماء کہتے ہیں کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ درختوں پہ پھل زیادہ آیا۔ جس سال حضور پیدا ہوئے چشموں کا پانی بڑھ گیا، چراگاہیں سرسبز ہو گئی، جانوروں کا دودھ بڑھ گیا۔ عرب کے لوگ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، لیکن جس سال حضور کی ولادت ہوئی ہر گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ آج بھی جس شخص کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو، علماء کہتے ہیں خلوص نیت سے کہے اے اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے، میں تیرے رسول کا میلاد کرواؤں گا، اللہ بیٹا ہی عطا فرمائے، نیت اس کی خالص ہو۔ اللہ اکبر۔ تو ہر گھر میں بیٹے پیدا ہوئے، جہاں بھی پیدائش ہوئی بیٹے ہی پیدا ہوئے۔ تو اس سال ہر گھر میں خوشی تھی، غم قریب نہیں آیا، اس لیے نام رکھا سنۃ الفرح والابتہاج۔ یہ خوشیوں اور چاؤں کا سال ہے۔ ناگہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی، ناگہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ گلی گلی روشن ہو گئے، ہر گھر میں اجالا ہو گیا۔ وہ کہانی لمبی ہے، اگر میں چھیڑ دوں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کیسے آئیں، اور پھر حضور نے وہ سبز کپڑا کیسے ہٹایا، اور نور کی لاٹ آسمان تک کیسے گئی، اور پھر لال کو پکڑ کے گود سے کیسے لگایا، اور پھر حلیمہ کی بیٹی شیمہ حضور کو لوریاں کیا دیا کرتی تھی، وہ ایک لمبی کہانی ہو جائے گی، میں تیسری بات بھی عرض کرنی ہے۔ تو پہلا مقصد، پہلی چیز تخلیق مصطفیٰ، اور وہ کب ہوئی؟ جب وقت کا تعین اور تشخص نہیں تھا۔ دوسری ولادت مصطفیٰ، اور ولادت 12 ربیع الاول کی سہانی گھڑی، جب صبح صادق طلوع ہو رہی تھی، دن اور رات کے سنگم میں حضور پیدا ہوئے، کیونکہ رات کی خواہش تھی حضور میرے دامن میں آئیں، اور دن کی آرزو تھی کہ میرے دامن میں آئیں، اور اگر رات کو آ جاتے دن محروم رہتا، دن کو آتے رات محروم رہتی، تو حضور تو رحمت للعالمین ہے۔ اس لیے دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی، جہاں دونوں کا ملاپ ہو رہا تھا وہاں مصطفیٰ جلوہ گر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ 12 ربیع الاول کی سہانی گھڑی تھی، عام الفیل، واقعہ صاحب فیل کے 55 دن بعد حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے۔ یہ ہے حضور کی ولادت، اور حضور کی ولادت کی خوشی لوگوں نے کی، اور جس نے بھی حضور کی ولادت کی خوشی کی اللہ نے اس کو محروم نہیں رکھا۔ اور وہ آپ علماء سے سنتے آئے ہیں، اس کو دہرانے کے لیے وقت چاہیے کہ ابو لہب نے بھتیجا سمجھ کے لونڈے کو آزاد کیا، بھتیجا سمجھ کے آزاد کیا، نبی سمجھ کے تو نہیں کیا، لیکن جس انگلی سے یوں اشارہ کیا بس اتنے میں آزاد، اور اس انگلی سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی بھی ملتا تھا، عذاب میں بھی تخفیف ہوتی ہے۔ میں یہاں آیا تھا 2-3 بجے، اور یہاں طالب علم یہاں ہی سوئے ہوئے تھے، کوئی اسٹیج پہ سویا ہوا تھا، کوئی یہاں چارپائی پہ سویا ہوتا، کچھ کمرے میں وہاں سوئے ہوئے تھے، اور میں نے اپنے ساتھیوں کو، طالب علموں کو کہا تھا
کہ یہ جو کسی شخص سے، کسی مزدور سے، کسی ملازم سے یہ صفائی نہیں کرانی. یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے طالب علموں نے، میرے پیر بھائیوں نے اپنے ہاتھوں سے جگہ صاف کی ہے. اور اس وقت میری کیفیت میں ایک وجب تھا، اور میں دل میں سوچ رہا تھا جس نے انگلی ہلائی اللہ اس کو شہد دیتا ہے، اور جو شام سے رات 3 بجے تک مانجا پھیرتا رہا، ذرا تصور تو کرو مالک اس کو کیا عطا فرمائے گا. تو حضور کے آنے پر جو خوشی کرے، بلکہ نبی کے ساتھ جو بھی محبت کرے، اللہ اس محبت کو ضائع نہیں کرتا. علماء نے لکھا ہے جس دائی نے حضور کو دودھ پلایا، اللہ نے بعد میں اس کو ایمان دے دیا. اللہ اکبر. جس نے بھی جس نبی کے ساتھ کوئی محبت کا اظہار کیا، اس کو ضرور صلہ ملا. دیکھو ابو جہل، ابو لہب، اس نے گو مخالفت کی، لیکن چونکہ ولادت کے آنے کی خوشی اس کو ہوئی اور بھتیجا سمجھ کے خوشی کی، اللہ نے پھر بھی محروم. امام ابو شامہ کہتے ہیں جو بھتیجا سمجھ کے خوشی کرے خدا اسے محروم نہیں رکھتا، اور جو نبیوں کا سردار سمجھ کے خوشیاں منائے. سادی کا قلم تڑپا، وہ کہتے ہیں دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنہ نظرداری. جب تو دشمنوں کو اتنا دیتا ہے تو یاروں کو کتنا دے گا، پیاروں کو کتنا دے گا. اور علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے، اور میں مثال آپ کو قرآن مجید سے پیش کر سکتا ہوں کہ جب صندوق کھولا دریائے نیل کی موجوں سے پکڑ کے، تو فرعون کی بیوی جس کا نام آسیہ تھا، اولاد کی دولت سے محروم تھی، اس نے جب صندوق کے اندر ایک مسکراتا ہوا بچہ پایا. اللہ کا ہر نبی خوبصورت ہوا ہے، کوئی نبی بدصورت نہیں ہوا، ہر نبی سونا ہے، ہر نبی خوبصورت ہوا ہے. جب دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھی، یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرعون بھی پاس کھڑا تھا، اس کو توفیق نہ ہوئی. اللہ نے حضرت آسیہ کو یہ سعادت دی کہ ان کو ایمان عطا کر دیا، اور وہ مومنہ عورتوں میں سے ہیں. بلکہ ان کو یہ اعزاز بھی ملے گا قیامت کے دن. سیدہ مریم بھی اور حضرت سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہما، یہ دونوں خواتین قیامت کے دن جنت میں میرے رسول اللہ کے نکاح میں آئیں گی. ان کو یہ بھی اعزاز، دوسرا اعزاز یہ بھی ملا. تو انہوں نے کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں ایمان دے دیا. علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، اگر فرعون بھی کہہ دیتا کہ ہاں میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، خدا یہ نہ دیکھتا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، وہ یہ دیکھتا اس نے میرے نبی سے پیار کیا ہے، اللہ اس کو بھی ایمان عطا کر دیتا. اور ایک واقعہ میں سیرت کا آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. ہندوستان میں صرف ایک صحابی ہوا ہے، اور اس کا نام ہے رتن. واقعہ اس طرح ہوا، رتن تاجر تھا اور تجارت کی غرض سے حجاز گیا، حجاز مقدس. وہاں جب پہنچا تو حرم کے قریب ایک گہری کھائی تھی، اس کے پار کچھ بچے لگے ہوئے تھے. ایک بچہ عمر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے کھائی کے اس سمت ہی انتظار میں تھا کہ میں کھائی کو کیسے عبور کروں. رتن نے یہ سوچا کہ بچہ چھوٹا ہے، گزرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو اٹھایا گود میں اور کھائی سے پار لگا دیا. اس بچے نے اپنے عربی لہجے میں کہا جزاک اللہ تعالی. ایسی مٹھاس تھی لفظوں میں کہ شہد میں بھی اتنی مٹھاس نہیں ہوتی. اللہ اکبر. رتن ساری زندگی ان لفظوں کو نہیں بھول سکا. اس نے جو جملے کہے تھے، اس نے جس لہجے میں بات کی تھی. خیر وقت گزر گیا، تجارت چھوڑ کے اپنے گھر بیٹھ گیا. ایک دن مکان کی چھت پہ لیٹا ہوا ہے رتن. اس نے کیا دیکھا کہ جو آسمان کا چاند ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا اور زمین پہ آ گیا. گیا کہ شاید قیامت آ گئی ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر کیا دیکھا، چاند دوبارہ جا کے اپنی جگہ پہ جڑ گیا. پریشان تھا، یہ کیا ہوا؟ یہ منظر اس نے ہندوستان میں دیکھا. کچھ عرصے کے بعد عرب سے کچھ تاجر جو یہاں عرب گئے ہوئے تھے واپس پلٹے. انہوں نے کہانی سنائی کہ مکے میں ایک چاند چڑھا ہے جس نے چاند کو قدموں میں بلایا ہے. انہوں نے ساری کہانی سنائی. رتن کے دل میں شوق پیدا ہوا، اس کی زیارت کر کے آؤں، اور وہ نبی ہے اس پر ایمان لاؤں. گھر سے چلا، سفر کرتا کرتا پہنچا سین حرم میں. جب داخل ہوا حضور صحابہ کے ساتھ سین حرم میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ آگے ملنے کے لیے ہوا. آقا مسکرا پڑے اور فرمایا اراتن ہندیون، کیا تو رتن ہندی ہے؟
کالا نعم، عرض کی حضور ہاں میں رتن ہندی ہوں، لیکن آپ کو کس نے بتایا ہے؟ کہا جس رب نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اب اگلی بات سنیے، اب رتن کہنا چاہ رہا تھا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں،